السلام علیکم۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے سرخیوں سے۔ بھولکپور میں زہریلی گیس کے اخراج سے 70 افراد متاثر، 7 طالبات کی حالت نازک، حکومت اور بلدیہ کی مجرمانہ غفلت۔ نماز جمعہ کے فوری بعد گلزار ہاؤس میں پولیس کی گاڑی سے آنسو گیس شیل فائر ہو جانے سے افراتفری، ایک ٹھیلا بنڈی راں زخمی۔ دھرمنا پرساد راؤ کی تحقیقات روکنے سے متعلق کابینہ کے فیصلے کی فائل گورنر نے لوٹا دی، حکومت کو دھکا۔ بدعنوان وزراء کو بچانے کے لیے حکومت کے اقدامات باعث شرم، کریم نگر میں پد یاترا کے دوران چندر بابو نائیڈو کا خطاب۔ چھتا بازار کی چپل مارکیٹ میں ایک لاش کی دستیابی سے سنسنی، قتل کے بعد لاش کو تھیلے میں بند کر کے پھینک دیا گیا۔ اور سوامی کے بھیس میں عوام کو لوٹنے والا دھوکے باز شیو شنکر گرفتار، 11 لاکھ روپے برآمد، شیو شنکر کے مفرور ساتھی کی تلاش۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ بھولکپور مشیرآباد میں زہریلی گیس کے اخراج سے تقریباً 70 افراد شدید متاثر ہو گئے ہیں، جن میں طالبات اور 7 ٹیچرز شامل ہیں۔ ڈاکٹرز نے 7 طالبات کی حالت نازک بتائی ہے۔ حکومت اور بلدیہ کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے بھولکپور میں یہ دوسرا بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول واقع انجمن کے قریب پلاسٹک اور چمڑے کا کاروبار کرنے والوں کے گودام ہیں، جہاں ایسڈ اور کیمیکل کے بیرلز رکھے جاتے ہیں۔ جمعے کے دن 11 بجے کسی بیرل سے انتہائی زہریلی گیس کا اخراج شروع ہوا اور یہ زہریلی گیس اسکول میں موجود طالبات کے شعبے میں چاروں طرف پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلاسز میں موجود تقریباً تمام طالبات سخت متاثر ہو گئیں۔ انہیں فوری گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اطلاع ملنے پر مجلسی اراکین اسمبلی احمد پاشا قادری، معظم خان کے علاوہ میئر ماجد حسین، کمشنر بلدیہ کرشنا بابو اور دیگر عہدیداروں نے دواخانہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کیں۔ متعلقہ رکن بلدیہ واجد حسین بھی وہاں موجود تھے۔ میئر سمیت دیگر عہدیداروں نے اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا تیقن دیا ہے۔ واضح ہے کہ بھولکپور میں اس سے پہلے بھی آبی آلودگی کی وجہ سے ایک بڑا سانحہ پیش آیا تھا، جس کے بعد کچھ روز تک حکومت اور عہدیدار متحرک نظر آئے اور پھر حسب روایت لاپرواہی اختیار کر لی گئی۔ مقامی افراد نے بتایا کہ اسکول کے قریب موجود غیر قانونی فیکٹری میں کیمیائی مادہ اور ایسڈ سے بھرے بیرل رکھے گئے تھے اور متعلقہ افراد نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ڈبوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا، جس سے گیس کا اخراج عمل میں آیا۔ مشیرآباد پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔ اس علاقے میں چمڑے اور پلاسٹک کے غیر قانونی کاروبار کی وجہ سے غریب افراد کی زندگی ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ جی ایچ ایم سی کے ذمہ داروں کو کم از کم اب حرکت میں آنا چاہیے تاکہ عوام ایک محفوظ زندگی گزار سکے۔ یہ انجمن ہائی اسکول بھولکپور مشیرآباد میں آج تقریباً 35-40 بچوں کو وہاں پر اچانک حیا ہونے لگے، مچھلی ہونے لگی اور سانس لینے کی کچھ تکلیف ہونے لگی۔ ایک ساتھ اتنے 11 بچوں کی طبیعت خراب ہونے پر ایمبولینس منگا کے ان کو گاندھی ہاسپٹل میں شفٹ کیے اور یہاں پر ان کا معائنہ کیا گیا۔ اطلاع ملنے پر صدر ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر ملت چھوٹے پارلیمنٹ کی ہدایت پر میں اور مولانا صاحب اپنے اسمبلی آ کر پوروں سے ملاقات کی اور بچوں کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ان تمام بچوں میں جو متاثر ہے کوئی بچہ بھی سیریس نہیں اور تھوڑا میڈیکل ایڈ کے بعد اللہ کے فضل سے صحتیاب ہوकर گھر کو جا سکتے ہیں۔ تھوڑا آرام کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کے لیے ڈاکٹر نے ان کو ہدایت سے پانی بھی یہاں سے دے رہے ہیں۔ اب یہ کس وجہ سے ہوا
पोल्यूशन की वजह से हुआ या पानी की वजह से हुआ, क्या हुआ, इसकी तहकीकात जारी है। किस वाक़े की हद तक इसका कौन जिम्मेदार है, क्या है, इसकी तहकीकात की जा रही है। वो रिपोर्ट वसूल होने के बाद जो भी एक्शन लेना है गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाएगी, नुमाइंदगी करेंगे और मज़ीद हमारे बल्दिया के मेयर और कमिश्नर भी आ रहे हैं, अपनी बोली मुआयना करेंगे, देखेंगे और ये किस वजह से ये हालात बच्चों के हो उसकी तहकीकात करेंगे, पता लगाएंगे। कुछ पॉइजनस गैस की वजह से अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल जो गोलकपुर में है वहाँ पे के करीबन 60 से ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट किया गया था, जिनकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से वॉमिटिंग्स और हेडेक्स और स्टमक पेन हुआ था। इमीडिएटली उनको गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। मैं मेरे साथ डिप्टी मेयर साहब, यहाँ के कॉर्पोरेटर्स और कमिश्नर GHMC के साथ हमने तमाम मुआयना किया है। हमने पेशेंट से इंडिविजुअली बात की है और डॉक्टर से भी बात की है। ऊपर वाले का एहसान है कि फ़िलहाल पूरे हर एक बच्ची की तबीयत स्टेबल है और वो लोग खतरे से बाहर है और बहुत ही जल्द उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। मगर बहैसियत मेयर अजीमतौर हैदराबाद मेरी एक जिम्मेदारी है कि ऐसे हादसा आगे ना हो, उसके ऊपर हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। मक्का मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के कुछ ही देर बाद गुलजार हाउस में पुलिस की गाड़ी से आंसू गैस शेल फायर हो जाने पर सनसनी फैल गई और भगदड़ मच गई। अवाम और ताजरीन की हैबत का आलम यह था कि आनन फानन दुकानात बंद हो गई और हुजूम इकट्ठा हो गया। चार मीनार पर मुतय्यन पुलिस फौरी हरकत में आ गई। बाद में पता चला कि पुलिस की गाड़ी से आंसू गैस का ये शेल इत्तफाकी तौर पर फायर हो गया। शेल लगने से एक ठेला बंडीरां जख्मी भी हुआ है। कुछ देर के बाद आम हालात बहाल हुए। रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ तहकीकात के मामले में हुकूमत को उस वक्त शदीद धक्का पहुंचा जब गवर्नर ने तहकीकात रोके जाने से मुताल्लिक काबीना के फैसले की फाइल हुकूमत को वापस कर दी। गवर्नर के इस इक़दाम के बाद धर्मना प्रसाद राव को बचाने के लिए काबीनी वज़रा एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। करीब 8 वज़रा ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला से मुलाकात की और इस मामले पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि धर्मना प्रसाद के खिलाफ तहकीकात रोकने के काबीना के फैसले पर तनकीदों का सिलसिला पहले से जारी है। ऐसे में गवर्नर के इस इक़दाम ने हुकूमत को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। इस मामले की समाअत 31 दिसंबर को अदालत में होने वाली है, लिहाजा हुकूमत अपनी इज्जत बचाने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है। सदर PCC बी सत्यनारायणा ने वजाहत की है कि गवर्नर ने कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए धर्मना प्रसाद राव मामले की फाइल वापस की है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसको हुकूमत के लिए धक्का समझना भी गलत है। मीडिया से बात करते हुए सदर PCC ने कहा कि CBI ने धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ तहकीकात के सिलसिले में हुकूमत से इजाज़त के हुसूल के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है, लेकिन अब वही CBI ये कहकर अदालत से रुजू हुई है कि इस मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। कुल जमाती इजलास में नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर सदर PCC ने कहा कि इस सिलसिले में 26 और 27 दिसंबर को फैसला किया जाएगा। उनका कहना था कि तीनों इलाकों के कायदीन का इजलास तलब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम कायदीन ने तहरीरी तौर पर अपने नज़रियात से उन्हें वाकिफ़ करवा दिया है। बोत्सा सत्यनारायणा ने बताया कि आइंदा माह की 3 और 4 तारीख को विजयवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इजलास मुनक़िद होगा। इसमें SC/ST सब प्लान का जायज़ा लेते हुए इस प्लान से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने पर गौर किया जाएगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि 28 दिसंबर को तलब किया गया इजलास फैसला कुन होगा। रियासती वजीर DL रविंद्र रेड्डी ने एक बार फिर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर को अब अपना जहन बदल लेना चाहिए। रविंद्र रेड्डी ने धर्मना प्रसाद राव के मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि काबीना को दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए और अगर मुकम्मल इख्तियार रखने वाली काबीना ही इस तरह के गैर कानूनी फैसले लेगी तो फिर अमन व कानून बाकी नहीं रहेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान DL रविंद्र रेड्डी ने कहा कि गवर्नर ने काबीना के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए ही हुकूमत को कानूनी मशवरा लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इसी पेचीदगी की वजह से उन्होंने धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ कार्रवाई रोके जाने की मुखालिफत की थी।
ان کا کہنا تھا کہ ادھر سونیا گاندھی بدعنوانیوں کے خلاف لڑ رہی ہیں تو ادھر ریاستی حکومت بدعنوانیوں کو فروغ دے رہی ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ وین پک اراضی معاملے میں ملزم نمبر 5 قرار دیے گئے ریاستی وزیر دھرمنا پرساد راؤ کے خلاف آخر کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ کریم نگر میں اپنی پد یاترا کے دوران خطاب کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ 26 متنازعہ جیوز معاملے میں حکومت اپنے وزراء کو بچانے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے وہ باعث شرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی آنکھیں بند کر کے بدعنوان وزراء کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چندر بابو نائیڈو نے پد یاترا کے دوران کئی مقامات پر عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی۔ گورنر آندھرا پردیش ایس ایل نرسمہن قومی دارالحکومت نئی دلی روانہ ہو گئے ہیں، جہاں سمجھا جاتا ہے کہ وہ مسئلہ تلنگانہ پر 28 دسمبر کو نئی دلی میں طلب کردہ کل جماعتی اجلاس کے مسئلے پر اعلیٰ قائدین سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ ریاستی وزیر دھرمنا پرساد راؤ کے خلاف کارروائی کے مسئلے پر بھی وہ پارٹی قائدین سے بات چیت کریں گے۔ بی جے پی کے کئی قائدین نریندر مودی کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے پارٹی امیدوار بنانے کے مقصد سے راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ پارٹی کے سینئر لیڈر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ نریندر مودی میں وزیر اعظم بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ 2014 ابھی بہت دور ہے اور اس سلسلے میں پارٹی فیصلہ کرے گی۔ میڈیا کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وینکیا نائیڈو نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے کے اہل نہیں ہیں، پارٹی نے انہیں ان کی حیثیت سے زیادہ عہدے دے رکھے ہیں۔ وینکیا نائیڈو کا کہنا تھا کہ نریندر مودی اور بی جے پی نے مل کر گجرات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کسی بھی جذبات کے بغیر صرف ترقی کے ایجنڈے پر عوام نے بی جے پی کو گجرات میں پھر سے اقتدار پر لایا ہے۔ ہماچل پردیش کے نتیجے پر تبصرہ کرتے ہوئے وینکیا نائیڈو نے کہا کہ داخلی انتشار کی وجہ سے پارٹی کو شکست ہوئی ہے۔ Concerns Narendra Modi on important issues even now. I was the president, I know, and even Advani ji as the president, or even Nitin Gadkari ji as the president, always consults Narendra Bhai Modi on crucial issues, critical issues, larger issues concerning the country. So the same thing will continue now also. علیحدہ تلنگانہ سیاسی جے سی کے قائدین نے جمعے کو صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا سے ملاقات کرتے ہوئے مسئلہ تلنگانہ پر واضح موقف ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جے سی قائدین نے صدر پی سی سی سے یہ بھی کہا کہ 28 دسمبر کو طلب کیا گیا اجلاس فیصلہ کن ہونا چاہیے۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کوجندہ رام نے کہا کہ مسئلہ تلنگانہ پر کانگریس کا غیر واضح موقف خودکشیوں میں اضافے کا موجب بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوران تمام سیاسی جماعتوں نے عوام کو جو تیقن دیا تھا اسی کے مطابق کل جماعتی اجلاس میں علیحدہ تلنگانہ کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ صدر پی سی سی نے اس سلسلے میں کوئی واضح تیقن نہیں دیا ہے، تاہم کہا کہ جے اے سی کے مطالبے کو مرکز تک پہنچایا جائے گا۔ ములాఖత్ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ వ్యాపితంగా ములాఖత్ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చిన సంగతి మీకు తెలిసిందే। ఇందులో భాగంగా ఎక్కడికక్కడ నియోజకవర్గ స్థాయిలో జేఏసీలో అన్ని కలిసి స్థానిక ఎమ్మెల్యేలకు పార్టీల నాయకులకు విజ్ఞాపన పత్రాలు సమర్పిస్తూనే ఉన్నారు। హైదరాబాద్తో యుక్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ కార్యక్రమం అమలవుతున్నది। ఇవాళ మేము హైదరాబాద్లో ఇందులో భాగంగానే పీసీసీ చెప్పినాం। ఇదే విధంగా మేము వైకాపా నాయకులను అదేవిధంగా టీడీపీ నాయకులను కూడా కలిసి వాళ్ళకు కూడా ఇదే రకంగా మేము విజ్ఞాపన పత్రాలు రాష్ట్ర ఈ స్టీరింగ్ కమిటీ తరఫు నుంచి కూడా మేము వారికి ఇవ్వాలని చెప్పి మొన్ననే నిర్ణయించుకున్నాం। అందులో భాగంగా వారిని కూడా కలుస్తాం, వాళ్ళకు కూడా ఈ విజ్ఞాపన పత్రాలు ఇస్తాం। تیلگو دیشم کے لیڈر ستیش مادیگا نے کہا ہے کہ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل میں رکاوٹ اور نوجوانوں کی خودکشیوں کے لیے کانگریس پارٹی ذمہ دار ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ستیش مادیگا نے کہا کہ 1956 میں تلنگانہ عوام کی مرضی کے خلاف تلنگانہ کو آندھرا پردیش میں ضم کر دیا گیا۔ 1969 میں تلنگانہ تحریک کے دوران کئی طلباء کو اپنی جانیں گنوانی پڑیں اور سال 2009 میں بھی علیحدہ تلنگانہ تحریک
جب نازک موڑ پر پہنچ چکی تھی اس وقت بھی کانگریس نے تلنگانہ عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس علیحدہ تلنگانہ کے لیے نہ کبھی سنجیدہ تھی اور نہ ہی اس سے ایسی امید رکھی جا سکتی ہے۔ صرف جھوٹے وعدوں کے ذریعے تلنگانہ کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ نگارا سمیتی کے صدر ناگم جنادھن ریڈی نے کانگریس کو انتباہ دیا ہے کہ اگر وہ کل جماعتی اجلاس میں اپنا موقف واضح نہ کرے تو وہ تلنگانہ عوام کی برہمی سے نہیں بچ سکتی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی مسلسل ڈرامہ بازیوں کی وجہ سے ہی تلنگانہ کے نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے چندرا بابو نائیڈو کو بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی تلنگانہ مسئلے پر اپنی ڈرامہ بازیاں بند کر دیں۔ ناگم جنادھن ریڈی نے نریندر مودی کو گجرات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ 2014 میں این ڈی اے کا اقتدار پر آنا طے ہے اور وہ بھی این ڈی اے کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ محکمہ تعلیم کی آڈٹ رپورٹ کا مسودہ اسمبلی کی پی اے سی کمیٹی کے اجلاس میں پیش کر دیا گیا۔ پی اے سی کمیٹی کے صدرنشین آر پرکاش ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوئے اس اجلاس میں پی اے جی وانی جیارام نے آڈٹ رپورٹ کمیٹی کے حوالے کی۔ اس اجلاس میں کانگریس کے یادو ریڈی بھوپال ریڈی، تیلگو دیشم کے جے پال یادو اور مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے شرکت کی۔ آندھرا پردیش الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن برقی کٹوتی سے بعض یونٹوں کو چھوٹ دے گا، جس میں چاول اور کپاس کی ملوں کے علاوہ برف تیار کرنے والی فیکٹریاں بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس پر 24 دسمبر سے 31 مارچ 2013 تک عمل کیا جائے گا۔ خواتین و اطفال کی بہبود کی وزیر سنیتا لکشما ریڈی نے مرکزی حکومت کی جانب سے خواتین کو فراہمی غذا پروگرام پر متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ حاملہ خواتین کو اغذیہ اور ادویہ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایتیں دی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چاول اور تیل محکمہ سول سپلائز فراہم کرے گا، جبکہ ترکاری اور دیگر اشیاء کانٹریکٹ بنیاد پر حاصل کی جائیں گی۔ وائے ایس آر کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن موہن ریڈی 40 سال کے ہو گئے۔ 21 دسمبر کو ان کی سالگرہ کے موقع پر جگن کے حامیوں کی کثیر تعداد چنچل گوڑہ جیل پہنچی اور جیل کے باہر جگن کی حمایت میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر پارٹی کے اقلیتی لیڈر عبدالرحمان العطاس نے کہا کہ انہیں پوری امید ہے کہ جگن کو پیر کے دن ضمانت مل جائے گی۔ پارٹی کارکنوں نے جیل کے باہر کیک بھی کاٹا۔ اسی دوران جگن کی والدہ وجے لکشمی اور اہلیہ بھارتی نے جیل پہنچ کر جگن سے ملاقات کی اور سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ کوکٹ پلی میں وائے ایس آر کانگریس کی جانب سے جگن کے سالگرہ کے موقع پر خون کے عطیہ کا کیمپ بھی منعقد کیا گیا۔ رکن کونسل جے پربھاکر اور دیگر پارٹی لیڈرز اس موقع پر موجود تھے۔ مجلس کے معتمد عمومی اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے شاستری پورم میں 5 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی سی سی روڈ اور سیوریج کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیورام پلی ڈویژن کے کارپوریٹر حبیب زین عارف نے کہا کہ بی ٹی روڈ کے کاموں کو بھی بہت جلد شروع کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ موزم خان نے رنمست پورے میں 19 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی سی سی روڈ کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ محمد مبین بھی موجود تھے۔ موزم خان نے بتایا کہ وہ اپنے ایم ایل اے بجٹ سے ان کے حلقے کے سرکاری اسکولوں میں پانی کے فلٹرز لگوائیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ طلباء کی بہتر صحت کے لیے صاف ستھرا پانی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 25 لاکھ روپے کے مصارف سے فلٹرز لگائے گئے ہیں اور پانی کے پلانٹ کے کاموں کے لیے بھی 25 لاکھ روپے صرف کیے جا چکے ہیں۔ گورنمنٹ ریلوے پولیس سکندرآباد کی جانب سے ایم سی آر ایچ آر ڈی انسٹیٹیوٹ جوبلی ہلز میں بے گھر خواتین و اطفال اور محروم افراد کی بازآباد کاری پر 2 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ریاستی وزیر بہبودی خواتین و اطفال سنیتا لکشما ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ بازآباد کاری کاموں کے لیے ایچ سی رینک کے چائلڈ ویلفیئر آفیسرز کو
ہر ریلوے پولیس اسٹیشن کے لیے نامزد کیا گیا۔ اس موقع پر عوامی شعور کی بیداری سے متعلق مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ مملکتی وزیر ریلوے کے جیا سوریا پرکاش نے اس سلسلے میں ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ محکمہ انسداد رشوت نے آصف نگر کے منڈل آفس میں دھاوا کرتے ہوئے RI منصور علی کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ متاثرہ شخص نے ACB سے شکایت کی تھی کہ منصور علی سرٹیفکیٹ کی تیاری کے لیے رشوت طلب کر رہا ہے، جس پر ACB نے جال بچھایا اور شام 5 اور 6 بجے کے درمیان منڈل آفس پہنچ کر منصور علی کو 4000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور مزید تحقیقات شروع کر دی۔ چھتا بازار کی چپل مارکیٹ میں جمعے کی اولین صبح تھیلے میں بند ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے، جس کے جسم پر چہرہ سمیت زخموں کے متعدد نشان پائے گئے۔ اطلاع ملتے ہی DCP ساؤتھ زون اکن سبروال نے پولیس ٹیموں کے ہمراہ مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ DCP نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ کسی اور مقام پر قتل کرنے کے بعد لاش کو تھیلے میں باندھ کر اس علاقے میں لا کر ڈال دیا گیا ہے۔ لاش کو مردہ خانہ منتقل کیا گیا ہے اور پولیس کی مختلف ٹیمیں اس سنسنی خیز واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں اور مقتول کی شناخت کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوامی کے بھیس میں عوام کو لوٹنے والے ایک دھوکے باز کو کوکٹ پلی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ شیو شنکر نامی یہ دھوکے باز رقم کو دگنا کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے چند دن پہلے کوکٹ پلی کی نیلمبا نامی خاتون کے مکان پہنچا۔ رقم دگنی کرنے کے لالچ میں خاتون نے گھر میں موجود 20 لاکھ روپے سوامی کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ سوامی نے پوجا شروع کر دی اور خاتون کو پینے کے لیے ایک مشروب دیا، جسے پیتے ہی وہ خاتون بے ہوش ہو گئی اور یہ خود ساختہ سوامی رقم لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کرتے ہوئے 11 لاکھ روپے تو برآمد کر لیے، جبکہ مزید 9 لاکھ روپے اس دھوکے باز نے کسی بینک میں ڈپازٹ کروا دیے ہیں، جسے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تفتیش پر شیو شنکر نے بتایا کہ اس کا ایک ساتھی بھی ہے جسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ حیات نگر پولیس نے سارقوں کی 2 رکنی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے تقریباً 25 تولے کے طلائی زیورات برآمد کر لیے۔ LB نگر کے DCP روی ورما نے بتایا کہ سنگارینی کالونی کے ڈی رام بابو نے آٹو ڈرائیور رام چندر کے ساتھ میر پیٹ، حیات نگر اور دیگر محلہ جات میں 5 سے زائد چوریاں انجام دی تھیں۔ حیات نگر پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور 25 تولے کے زیورات برآمد کر لینے کے بعد انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا۔ سید علی گڑھا میں ایک آٹو رکشہ کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ آٹو رکشہ کے ڈرائیور عبدالرزاق نے میڈیا کو بتایا کہ جمعہ رات کی شب وہ اپنے گھر کے سامنے آٹو رکشہ پارک کر کے گھر کی پہلی منزل پر جا رہے تھے کہ جلتا ہوا آٹو رکشہ دیکھ کر باہر آئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن تب تک آٹو رکشہ کا ٹاپ اور سیٹ پوری طرح جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ آصف نگر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر جائزہ لیا اور تفصیلات معلوم کی۔ پولیس کو آٹو رکشہ کے قریب سے ایک پیالی اور میچز کی ڈبی دستیاب ہوئی ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ گولکپور میں زہریلی گیس کے اخراج سے 70 افراد متاثر، 7 طالبات کی حالت نازک، حکومت اور بلدیہ کی مجرمانہ غفلت۔ نماز جمعہ کے فوری بعد گلزار ہاؤس میں پولیس کی گاڑی سے آنسو گیس شیل فائر ہو جانے سے افراتفری، ایک ٹھیلا بنڈی راز زخمی۔ دھرمنا پرساد راؤ کی تحقیقات روکنے سے متعلق کابینہ کے فیصلے کی گورنر نے فائل لوٹا دی، حکومت کو دھکا۔ بدعنوان وزراء کو بچانے کے لیے حکومت کے اقدامات باعث شرم، کریم نگر میں پدیاترا کے دوران چندر بابو نائیڈو کا خطاب۔
چھتا بازار کی چپل مارکیٹ میں ایک لاش کی دستیابی سے سنسنی، قتل کے بعد لاش کو تھیلے میں بند کر کے پھینک دیا گیا۔ اور سوامی کے بھیس میں عوام کو لوٹنے والا دھوکے باز شیو شنکر گرفتار، 11 لاکھ روپے برآمد، شیو شنکر کے مفرور ساتھی کی تلاش۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔